الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم دی حمد و ثنا رب کائنات واسطے جڑا مال کے ارض و سما ہے، ان گن بے شمار لا تعداد ریت ذرات و زیادہ پانی دقدار ود درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن جمال والی بطحا بدر الدجا سید العلا منبع رشد ہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر. حضرات سورہ حج دی ایک آیت کریمہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ نو انہاں قربانیاں دے خون اور گوشت ہر کس نہیں پہنچ دے. اللہ پھر کی کریے گی؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تہاڈے تو تقوی پہنچتا ہے، تقوی پرہیزگاری اور گناہوں تو بچنا، نیکی کے کام کرنا، یہ پہنچتے نے. اور دیکھنا ہے کہ تقوی کیا ہے. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز کتاب کے اندر فرمایا ہے، فرمایا تقوی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ تعالی و اجتناب نواہیہ. اللہ کے حکم مطابق اپنی زندگی گزارنا اور جنہ کما تو منع کیتا او کما تو رک جانا، یہ ہے تقوی. حضرات ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں
فصلى بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فوعظنا وعظ موعظة بلیغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مؤذن يا رسول الله. حضرت ارباد بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز تو بعد سلام پھیرن تو بعد سانو واز فرمایا، تقریر کی تھی. فرمایا کہ اس تقریر دے نال ساری اکھاں جو آنسو جاری ہوں گے، دل ڈر گئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ ایسی واز ہے کہ گویا کہ اے الوداعی واز ہے، اس تو بعد تم سانو واز دے کرو، سانو کچھ نصیحتاں ہی کر دو، ساڈے واسطے کھار کھائی کے باتیں کر دو. تو آپ نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ، میرے لاڈلے، اے صحابہ جنہ تعلق رب قرآن نے فرمایا ہے کہ رضی اللہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے صحابہ جنہ دے بارے فرمایا گیا فلان مہاجرین الاولین والمہاجرین والآخرین، اور مہاجر جنہ نے دین کے واسطے اس دین کو سربلندی کرنے واسطے اپنے وطن، جان، مال، جان، اولاد، بیویاں سب کچھ چھڑ کے دین کے واسطے قربان کیتا. اے صحابہ میں تو وصیت کرتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اور جس وقت تسی اللہ کا خوف اختیار کرو گے اللہ تو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اپنا ولی بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا. اور اسی طرح ایک اور اختصار دینا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ تو روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مینا کے اندر فرمایا راغب علی ناقتہ الجدعاء، آپ اپنی جدعا اونٹی سے سوار نے، اور فرمایا الا خبردار لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، آپ نے تر مرتبہ کلمات فرمائے الا لا ترونی بعد عامکم ھذا، خبردار لوگو اے سال تو بعد اگلے سال تسی مجھے دیکھ نہیں سکو گے. آپ نے تر مرتبہ، اور پھر اپنے اونٹنی رکاب سے کھڑے ہو گئے، سیٹ چھڑتے زین چھڑ کے آپ وہ اتنے کھڑے ہو گئے نے، اور فرمایا الا لا ترونا بعد عامکم ھذا، اس سال تو بعد تسی مینوں نہیں دیکھو گے. پچھو ایک صحابی انہیں عرض فرمایا یا رسول اللہ سانو کچھ وصیت کر دو، سانو کچھ وصیت کر دو. فرمایا کہ میں تو سب تو اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی پرہیزگاری کی تو میں فرمایا کہ وصیت کردا. اور وما ادوا خمس صلاتکم، 5 نمازاں ادا کرو، 5 نمازاں ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور 1 مہینے کے روزے رکھو، وادوا زکات اموالکم، اور اپنے مالاں کی زکات ادا کرو. فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی اپنے رب دی جنت داخل ہو جو سلامتی نال، اور نال فرمایا وَأَطِيعُوا أَمْرَكَ مَا أَمْرُكُمْ، اور جڑا میں تمہاں حکم کا تو اطاعت کرو. حضرات قربانی کرن دا مقصد ہے اللہ دے حکم دی فرما برداری کرنا، اور یہ بھی نال فرمایا ہے، فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہاں نو صرف اخلاص دے نال عبادت کرن دا کہ میری رضا واسطے، میری خوشنودی واسطے، میرے نبی دی اطاعت و فرما برداری کر دے، تو اطاعت و فرما برداری کر دی ہے. حضرات اگر سارے دل اندر خلوص ہے کہ اللہ تیری رضا واسطے، حضرات سب تو پہلے حساب و کتاب نماز دا ہونا ہے، قربانی دا بعد اندر اس واسطے قربانی دے کرنے واسطے سب تو پہلے 5 وقت دی نماز دا عہد و پما کرو. اے اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، آئندہ اسی 5 کوئی نماز نہیں چھڈاں گے، 5 نمازاں اسی ادا کراں گے تو پھر ساری قربانی. اللہ تعالیٰ فرمایا فصلی لربک وانحر، پہلے رب دی نماز پڑھ پھر قربانی کر. اللہ تعالیٰ سانو صحیح مستقیم اور صراط مستقیم دے چلن جو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، قربانی جنہوں نے اللہ توفیق دیتی ہے، قربانی کرنے دا طریقہ ہے جانور او دا رخ قبلے طرف کیتا جائے، چھری نو تیز کیتا جائے اور یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اور دعاواں بھی آندیاں نے اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا آندیاں نے، لیکن اگر کسی نے نہیں آندی کم از کم اینا تے بسم اللہ اللہ اکبر صرف ایک مرتبہ کہنا. بعض ساتھی تین مرتبہ کہندے، 3 مرتبہ کہندا نہیں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر اور چھری اور جانور دے تیزی دے نال زور دے نال پھیر جائے تاکہ انہوں آرام پہنچ جلدی اور ذبح ہو جائے. اور قربانی دا گوشت عزیز و قارب دوست احباب اور محلے داران پہنچانا جی دا، یہ نہیں کہ سارے اچھی او دا حصہ قربانی دا گوشت دا حصہ اچھا فریجاں بھی بند کر لو اور باقی جڑے چھچے لوگوں دے اللہ او جس ذات واسطے قربانی دے وہ دیکھ رہا کہ آدمی نے قربانی کس نیت میں کیتی ہے اور قربانی کے گوشت میں کی کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح مستقیم صراط مستقیم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرات جس طرح تسی اپنی قربانی دی کھلنا پہلے بھی مدرسے دے دے ہن بھی تسی دے دینا انشاءاللہ تہاڈا جس طرح دے ہوئے اللہ دی راہ دے خرچ ہو جائے گا. طلباء خان گے اور مدرسے دے خرچ ہون گے اور جب تک طالب علم پڑھتے رہیں گے پڑھاؤندے رہیں گے تو انہوں کا ثواب ملتا رہے گا. واخر دعوانا رب العالمین.